بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی قید یہ لگائی ہے بمعنی ہو۔ یہ بمعنی ہو کی ترکیب کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ صفت ثانیۃ للفعل۔ یہ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ یہ جو فعل کا لفظ ماقبل میں گزرا یہ اس کے لیے صفت ثانی ہے، اور صفت اول کیا ہے؟ متن کی جو عبارت ہے وہ یوں ہے کہ جی فعلہ فاعل فعل مذکور بمعنی ہو۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ایسا فعل مذکور کا فاعل جو اس کے معنی میں ہے، جو اس اسم کے معنی میں ہے۔ کائن بمعنی ہو اگر ہم نکالتے ہیں اعتراض یہ ہوا کہ جی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماقبل کا جو فعل مذکور ہے وہ اور یہ جو اسم ہے جو مفعول مطلق کی شکل میں ہے، ان دونوں کا معنی بالکل ایک جیسا ہے۔ کیا کہا؟ اسم ما فعلہ فاعل فعل مذکور بمعنی، ایسا اسم جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا جو اس اسم کے معنی میں ہو، جو اس اسم کے معنی میں ہو۔ لہذا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو مفعول مطلق ہے وہ اور ماقبل میں جو فعل مذکور ہے وہ، ان دونوں کے معنی میں کیا ہوگا؟ ترادف ہوگا، دونوں کا معنی بالکل ایک جیسے ہوگا۔ اس لیے کہ لفظ کیا ہے یہاں پر؟ بمعنی ہو مطلق ہے کہ جی ایسا فعل مذکور جو اس اسم کے معنی میں ہو۔ تو اسم کے معنی میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسم کے معنی میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جی دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ ایک جیسا ہوگا، جبکہ یہ حقیقت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ کیوں؟ آپ لوگوں نے فعل کے بارے میں پڑھا ہے کہ فعل تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ معنی حدثی ہوتا ہے جو مصدر ہے، جو مفعول مطلق واقع ہے یہاں پر، اور دوسرا زمانہ ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ فاعل کی طرف نسبت ہے۔ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ضربا، فعل، کتبا، نصرا، اس کے اندر ایک تو کتابت، فعل اور ضرب والا معنی ہے، دوسرا اس کے اندر وہ زمانہ ہے جس میں کام ہوا ہے یا ہونا ہے، اور تیسرا اس میں کرنے والے کا ذکر ہے۔ لہذا فعل تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں ایک حصہ اور ایک جز جو ہے وہ معنی حدثی ہے۔ ایک جز کیا ہے؟ اور معنی حدثی کس چیز کا نام ہے؟ مصدر کا۔ معنی حدثی کس چیز کا نام ہے؟ مصدر کو معنی حدثی بولتے ہیں، اور مصدر ہی آگے کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو مفعول مطلق ہے بعد میں، یہ فعل کا کل ہوا یا فعل کا جز ہوا؟ بولو۔ جو متن کی بات ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ایسا اسم جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو جو اس اسم کے معنی میں ہو۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ماقبل کا جو فعل مذکور ہے وہ اور بعد والا جو اسم ہے جو مفعول مطلق اور مصدر ہے، دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ ایک ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے ترادف ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے معنی کا کل ہونے چاہیے۔ جبکہ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ فعل تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ جو مفعول مطلق کی شکل میں مصدر ہے یہ اس کا کل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اس کا محض ایک تیسرا حصہ ہے، اس کا ایک جز ہے۔ اس وجہ سے آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، اور اس اعتبار سے تو یہ کسی بھی مفعول مطلق پر یہ تعریف صادق نہیں آ سکتی۔ تعریف سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی بعد والا اسم ظاہر اور بعد والا جو اسم جو ہے وہ مفعول مطلق ہے جو مصدر ہے وہ، اور ماقبل والا فعل مذکور، دونوں کا معنی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح تو کوئی بھی مفعول مطلق نہیں۔ اس کا جواب دیا اگلی عبارت سے، وہ یہ ہے کہ جی یہ مطلب اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم بمعنیہ کو متعلق کر دے افعال عامہ کے ساتھ، حاصل لگا دے، کائن لگا دے، یوں کہہ دے کہ جی بفعل مذکور کائن بمعنیہ، ثابت بمعنیہ، حاصل بمعنیہ، اس طرح کا کوئی فعل عام نکالے۔ لیکن یہاں پر بمعنیہ کا تعلق فعل عام سے نہیں ہے، بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ فعل خاص کے ساتھ، اور وہ ہے اشتمال والا۔ وہ کیا ہے؟ پوری عبارت یوں ہو جائے گی کہ ما فعلہ فاعل فعل مذکور مشتمل بمعنیہ۔ کیا عبارت نکالیں گے؟ مشتمل بمعنیہ، کہ جی ایسا فعل مذکور جو اس اسم کے معنی پر مشتمل ہو۔
ایسا فعل مذکور جو اس اسم کے معنی پر کیا ہو؟ مشتمل ہو۔ لہذا فعل مذکور یہ مشتمل ہوتا ہے اسم کے معنی پر کہ جی یہ جو جیسے اب یوں کہہ دے ضربت ضربن، ضربت ضربن میں ضرب تو مشتمل ہے تین چیزوں پر، اس ضرب والے معنی پر، فاعل والی نسبت اس پر مشتمل ہے اور زمانے پر مشتمل ہے۔ لہذا یہ فعل ایسا پایا گیا جس میں مفعول مطلق والا معنی وہ بھی شامل ہے، لہذا یہاں پر یہ مشتمل کا لفظ آ رہا ہے تو یہ اعتراض آپ کا واقع نہیں ہوتا۔ دیکھیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ، اور اس سے یہ مراد نہیں ہے ان الفعل کائن بمعنی ذلك الاسم، کہ یہ جو فعل ہے یہ مکمل طور پر اس اسم کے معنی میں ہے، کائن بمعنی ذلك الاسم کہ یہ اس اسم کے معنی میں ہے، فإن معنى الاسم اس لیے کہ اس اسم کا معنی جزء معنی یہ اس کے معنی کا ایک جز ہے، بل المراد بلکہ مراد یہ ہے ان معنی الفعل کہ فعل کا معنی مشتمل یہ اس پر مشتمل ہے، اشتمال الکل علی الجز، ایسے جیسے کل جز پر مشتمل ہے، کل وہ فعل تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے تین اجزاء ہیں، لہذا وہ کل ہوا، اور یہ مصدر جو مفعول مطلق کی شکل میں ہے یہ اس کا ایک جز ہو جائے گا، لہذا یہ ایک قید ہو گئی۔ اس سے وہ مصادر بھی خارج ہو جائیں گے جس سے پہلے فعل تو مذکور ہے لیکن اس کے معنی میں نہیں ہے، اس کے معنی پر مشتمل نہیں ہے، جیسے اس کی ایک مثال ہے ضربتہ تأدیباً۔ اب تأدیب یہ ایک کام ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا، تأدیب ایک عمل ہے اور اس کام کو کس نے کیا؟ ضربتو کے فاعل نے کیا نا، تو اس پر تعریف صادق آ رہی ہے کہ جی ایسا فعل، ایسا اسم جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، تو تأدیب کو ضربتو کے فاعل نے کیا ہے، تو یہاں پر فعل بھی ہے اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ مصدر ہے آ رہا ہے، اس پر مفعول مطلق کی تعریف صادق آ رہی، لیکن صرف ایک بات سے یہ تأدیباً خارج ہے، وہ کیا؟ بمعنیٰ کی قید سے۔ کس قید سے؟ بمعنیٰ کی قید سے، کہ جی محض اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، بلکہ وہ فعل مذکور اس اسم کے معنی پر بھی مشتمل ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر تأدیب اور ضرب کا آپس میں اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بھی خارج ہے۔ فرمایا کہ فخرج به، اس سے نکل جائے گا تأدیباً، جیسے مثال آپ کے اس قول میں ضربتہ تأدیباً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، فإنه وإن كان مما فعله فاعل فعل، پس بے شک یہ اگرچہ اس کو جو ہے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے، لکنہ لیس مما یشتمل علیہ، لیکن یہ اس میں سے نہیں ہے جو مشتمل ہو اس پر معنی فعل، فعل والا معنی اس پر مشتمل نہیں ہے۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بولے بمعنیٰ کی قید سے کیا نکلا؟ جو مفعول لہو ہے، کیا ہے؟ وہ مفعول لہو خارج ہو جائے گا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے آگے، وہ ایک مثال ہے کرہت کراہتی، کرہت، کہ جی یہ دیکھیں اس مثال میں کرہت کراہتی میں یہ جو کراہتی ہے یہ کرہتو والے، اس کو کرہتو کے فاعل نے کیا ہے، اور یہ جو کرہتو فعل ہے یہ کراہت پر مشتمل بھی ہے، ایسے ہی ہے نا، کرہتو میں کاف را اور ہا ہے، وہی کراہتی کے بھی لفظ ہیں، تو جو لفظ ہے وہ بھی اشتمال ہے، معنی پر مشتمل بھی ہے، اور اس کو فعل مذکور کے فاعل نے بھی کیا ہے، لہذا یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ مفعول مطلق ہونا چاہیے۔ کرہتو کراہتی میں کراہتی کو کیا ہونا چاہیے؟ مفعول مطلق، اس لیے کہ اس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے جو اس کے معنی پر بھی مشتمل ہے، یہ تو آپ کی تعریف کے مطابق مفعول مطلق ہونا چاہیے، لیکن یہ واقع میں اور کلام عرب میں اس کو مفعول بہ کہتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، یہ مفعول مطلق نہیں۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ اعتراض کیا ہوا؟ آپ نے تعریف کی مفعول مطلق کی جی مفعول مطلق ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کو فعل مذکور، ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو جو اس اسم کے معنی پر مشتمل ہو،
لہذا یہاں پر کرہ تو یہ ایک فعل ہے اور اس کے بعد کراہتی ہے. یہ کراہتی ایسے فعل مذکور کا جو ہے وہ فعل ہے، اس کے فاعل کا فعل ہے جو اس کے معنی پر مشتمل ہے. تو لہذا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مفعول مطلق ہونا چاہیے، جبکہ یہ یہاں پر مفعول مطلق نہیں بلکہ یہ یہاں پر مفعول بھی واقع ہے. تو مطلب آپ کی یہ تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے. اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ یہ کرہتوں کے بعد جو کراہت کا لفظ ہے اس میں دو اعتبار ہیں، اس کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کرہتوں کا فعل ہو اسی کراہت سے نکلا ہو. آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو کہ افعال یہ مشتق ہے کس سے؟ مصادر سے بنے ہیں نا. افعال جتنے ہیں کس سے بنے ہیں؟ مصادر سے. تو کرہ تو کراہتی میں جو کراہت ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت کہ یہ جو کراہت والا فعل ہے اسی کرہتو والا فعل ہے اسی کراہت سے نکلا، ٹھیک ہے. اور یہ جو بعد والا کراہت ہے اس کو اسی فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو. وہ جو کام کر رہا ہے کرہتوں میں یہ حقیقت میں وہی فعل ہے جو بعد میں مذکور ہے، جو بعد میں کیا ہے؟ مذکور ہے. ایک یہ حیثیت ہے، دوبارہ سن لیں. ایک تو یہ ہے کہ جی کرہتو کا جو فاعل ہے وہ اس کے ساتھ جون سے والا معنی قائم ہے، کراہت والا معنی یہ وہی کراہت ہے جو بعد میں مذکور ہے. تو بعد والا جو کراہت والا معنی پایا جا رہا ہے یہ والا معنی اس کرہتو کے فاعل کے ساتھ قائم ہے. یہ کرہتو کا فعل اسی سے مشتق ہے. ایک یہ حیثیت ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ فعل کا آپس میں اسناد، وہ مسند اور مسند الیہ آپس میں اس طرح بن رہے ہیں. تو اگر یہ والا معنی ہو تو ایسے اعتبار سے تو یہ مفعول مطلق ہے. دوسری حیثیت یہ ہے کہ جی یہ کرہتو کا جو فعل ہے یہ کراہتی پر واقع ہے، یہ کراہت پر واقع ہے، اس کے ساتھ قائم نہیں ہے، اس کے ساتھ قائم نہیں ہے. تو اس اعتبار سے مفعول مطلق نہیں بلکہ مفعول بھی ہے. اس کو مثال سے سمجھے، ویسے آپ کو سمجھ آنا مشکل ہو رہا ہے. آپ نے کسی معاملے کو ناپسند کیا، آپ نے کسی معاملے کو ناپسند کیا، یا آپ اپنے کسی معاملے کو ناپسند کیا، وہ ایک معاملہ ہوا اور آپ نے اس کو ناپسند کیا. آپ نے یوں کہہ دیا کراہتی، یہ میری ناپسندیدگی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میری ناپسندیدگی ہے، اس معاملے پر میں خوش نہیں ہوں، اس میں میری خوشی شامل نہیں ہے. یہ ایک آپ معاملہ ہوا جس کو آپ نے ناپسند کیا. کچھ وقت گزر لینے کے بعد آپ نے اپنی اس ناپسندیدگی کا جو اظہار کیا تھا، جو کام کیا تھا، اس کے بارے میں آپ اپنا ایک تبصرہ دے رہے ہیں. تبصرہ کیا دے رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے کہ جی جو میں نے ناپسند کیا تھا نا وہ میں نے اچھا کیا تھا. وہ جس کو میں نے ناپسند کیا تھا وہ میں نے کیا کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ احب کراہتی. کیا کہیں گے آپ؟ احب کراہتی. میں اپنی اس ناپسندیدگی کو اچھا سمجھ رہا ہوں کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا. دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ نے ناپسند کیا، کچھ وقت گزر گیا، کچھ حالات تبدیل ہو گئے، آپ کو پتہ چلا کہ مجھے اس وقت اس چیز سے انکار نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس وقت اس معاملے کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ مجھے اس کو کر لینا چاہیے. اس وقت آپ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ جو میں نے ناپسند کیا تھا وہ مجھے اب اچھا نہیں لگا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے لیے آپ لفظ بولتے ہیں کرہت کراہتی. اس کے لیے اب کیا بولتے ہیں کہ میں نے جو ناپسند کیا تھا اب میں اس کو مکروہ سمجھ رہا ہوں، اس کو اپنے لیے ناپسند سمجھ رہا ہوں. تو یہاں پر یہ والا جو کرہتو ہے، کرہتو کراہتی، کہ پہلے ایک عمل ہوا ہے، اب اسی عمل پر، اسی ناپسندیدگی پر جو ہے وہ کرہتو کا فعل واقع ہو رہا ہے کہ جی میں نے اپنی اس کراہت کو ناپسند کیا، میں نے اس اپنی کراہت کو مکروہ جانا. لہذا اس اعتبار سے یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول بھی ہے، یہ مفعول بھی. اور ویسے اب کہتے ہیں کرہتو کراہتن، کرہتو کراہتن، میں نے اس کو ناپسند کیا، ناپسند کرنا ہے. تو لہذا اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا؟
اب اس کے اندر یہ وہی ساری باتیں آ رہی ہیں کہ یہ جو کرہتو ہے اسی کراہتن سے نکلا، کرہتو میں جو فاعل ہے اس کے ساتھ یہی والا کراہت قائم ہے، تو لہذا اس کے اندر دو حیثیتیں، تو کراہت میں دو حیثیتیں، ایک یہ حیثیت ہے کہ کرہتو کا جو فعل ہے اسی سے مشتق ہے، اس کرہتو کے فاعل کے ساتھ یہی کراہت والا معنی قائم ہے، تو اس اعتبار سے بعد میں آنے والا جو کراہت ہے یہ بنے گا مفعول مطلق۔ اور اگر ایسے ہو کہ یہ جو کرہتو ہے یہ اسی کراہت سے مشتق نہیں ہے اور نہ ہی کرہتو کے فاعل کے ساتھ یہ کراہت والا معنی اس کے ساتھ قائم ہے، بلکہ یہ جو کرہتو والا فعل ہے یہ تو اس پر واقع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول بھی بن جائے گا۔ تو یہ بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ خَرَجَ بِهِ، اسی طرح، تو لہذا یہ کیسے نکلا؟ اس وجہ سے نکلا کہ جی کرہتو کراہتی میں جو کرہتو کے اندر کراہت ہے یہ الگ ہے، اور کراہتی میں جو کراہت ہے وہ کیا ہے؟ وہ الگ ہے۔ تو مطلب فعل مذکور کا جو معنی ہے وہ اس کراہتی والے معنی پر مشتمل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اشتمال والی بات نہیں پائی گئی، تو بمعناہ کی قید سے یہ کراہتی بھی خارج ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ خَرَجَ بِهِ، اسی طرح اس سے خارج ہوا کراہتی کی مثل نحو کرہتو کراہتی، یہ کرہتو کراہتی جیسی مثال میں، فَإِنَّ لِلْكَرَاهَةِ اعتبارین، اس لیے کہ کراہت کے لیے دو اعتبار ہیں، احدہما، ان میں سے ایک کونھا بحیث، اس کا ہونا اس حیثیت سے، قامت بفاعل الفعل المذکوری، کہ یہ کراہت والا معنی قائم ہے فعل مذکور کے فاعل کے ساتھ، واشتق منہ، اور اس سے اشتقاق ہوا ہے اس سے ایک ایسے فعل کا، اسند الیہ، جو اس کی طرف کیا ہے؟ مسند بن رہا ہے اس فاعل کی طرف، ولا شک، اور یہ بھی کوئی شک نہیں ہے، ان معنی الفعل، کہ یہ فعل والا معنی مشتمل علیہ، یہ اس پر مشتمل ہے اس وقت، چونکہ اسی کراہت سے یہ فعل مشتق ہے، اسی کے ساتھ اس کا فاعل قائم ہے، تو اس وجہ سے یہ والا معنی اب اس میں پایا جا رہا ہے۔ وثانیہما، اور ان میں سے دوسری حیثیت یہ ہے، کونھا بحیث، اس کا ہونا اس حیثیت سے، وقع علیہ فعل الکراہت، کہ اس پر فعل کراہت واقع ہے، فاذا ذکرت، لہذا جب اس کراہت کو ذکر کر لیا جائے، بعد الفعل، فعل کے بعد، بالاعتبار الاول، کس اعتبار سے؟ پہلے اعتبار سے، کما فی قولک، جیسے آپ کے اس قول میں ہے کرہتو کراہتن فہو مفعول مطلق، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول مطلق۔ وَإِذَا ذُكِرَتْ بَعْدَهُ بِالْاعْتِبَارِ الثَّانِي، اور جب اس کو ذکر کر لیا جائے دوسرے اعتبار سے، کما فی قولک، جیسے آپ کے اس قول میں کرہتو کراہتی وہو مفعول بہ، بس یہ مفعول بہ ہے، لا مفعول المطلق، نہ کہ مفعول مطلق، اذ لیس ذلک الفعل مشتملا علیہ، اس لیے کہ یہ فعل اب اس پر مشتمل نہیں ہے، بہذا الاعتبار، اس اعتبار سے، بل هو واقع علیہ، بلکہ یہ اس پر واقع ہے، وقوع الفعل علی المفعول بہ، فعل کا مفعول بہ پر واقع ہونے کی طرح، فخرج بہذا الاعتبار عن الحد، لہذا اس اعتبار سے یہ اس تعریف سے خارج ہے، وانطبق الحد، اور منطبق ہے حد، تعریف، علی المحدود، محدود پر، جامعا و مانعا، جامعیت کے اعتبار سے اور جامع اور مانع ہو کر۔